زیادہ تر صوفیوں کو یا اللہ والوں کو حقیقت درون سے عقل کے ذریعے بھی راستہ تو ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان کی جو اپنی اللہ نے انسان کو جو مزاج دیا ہے اس کے مطابق کسی میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے تو کسی میں عقل حکمت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہی اللہ نے یہ ڈیسیجن لیا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے کو حقیقت کیسے ملے گا۔ جس کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے obviously اس کو حقیقت ملتی ہے دور سے، اندر سے، انٹرنل نالج، انٹرنل کنیکشن، ڈیوائن کنیکشن سے ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک سچے بندے کے پاس ایک جھوٹا بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ فلاں میری بیوی ہے، اس کی زمین بنجر ہے، اس پر تو نہ پھل پودے کچھ بھی نہیں لگ سکتا۔ وہ مایوس ہو گیا، ڈاکٹر نے اسے مایوسی کا لیسن دے دیا، اس کا یقین بن گیا، تو اب تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک ڈاکٹر ایک اللہ والا ہے۔ لیکن پھر اسی میں اس کے اندر ایک امید برقرار رکھتی ہے، اچھا نہیں، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے، تو وہ کسی اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی اسے پتہ بتا دیتا ہے کہ تم یہاں چلے جاؤ۔ وہ جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دعا کر، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، چونکہ ایک سیلف ڈسکوری والا پرسن، the person who have discovered him or herself what he will do، کیا کرے گا؟ اصل میں جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے وہ بھی انسان کی اس طرح بنائی ہے جیسے میتھس میں ہم ڈومین اور رینج کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں، تو تقدیر میرے نزدیک پوری کی پوری ایک ڈومین ہے جس کے اندر امکانات کی رینج بنا دی ہے اللہ نے۔ اب ایک صوفی چونکہ اپنی امکانات اور اپنی ڈومین کو جانتا ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی شخص آئے گا وہ کیسے جانتا ہے؟ وہ ایک ڈیوائن کنیکشن کے تھرو جانتا ہے، تو اپنے ہی ڈیوائن کنیکشن یا اپنے ہی ایمان بالغیب سے جو اسے یقین ملتا ہے اس کے تحت وہ جب کوئی بھی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے ڈیوائن کنیکشن یا اس کے غیب کو بھی جان جاتا ہے، اپنے غیب کو جانتا ہے تو اس کے غیب کو بھی جان لیتا ہے، تو اس کی امکانات کی دنیا میں جاتا ہے، اس کی ڈومین اور رینج میں سے ہی اس کو ایک رینج پکڑا دیتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا امکان ہے، یہ دعا ہے تمہاری۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس امکان پر یقین کرتا ہے، اس کو یقین ملتا ہے، ایک نیا، اس کی پرانی بنیاد ہلا دی جاتی ہے، اس کو ایک نئی بنیاد دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نئی بنیاد کو پاتا ہے تو اس کے سچ کا سفر، اس کے خیال کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اب لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ اچھا جی اللہ دینے والے بیٹھے ہوئے، اللہ سے تو ہمارا بہت پہلے کا رابطہ ہے، اگر رابطہ ہے تو اتنی مایوسی کیوں ہے، اتنا ڈپریشن کیوں ہے، کہ یوں بے کلی سی کیوں ہے؟ اگر بے کلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خیال کی ریپیئر بھی ہونا ضروری ہوتی ہے، آپ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے خیال کی مرمت کر سکیں یا خود کو مینٹ کر سکیں، یو نیڈ سم ون، آپ کو کسی کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو اللہ کا خیال ہے، جو اللہ نے آپ کو خیال دیا، وہاں پہ کوئی خامی رہ گئی ہے آپ سے، کوئی کجی رہ گئی ہے آپ سے، اور اس کو ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو تب آپ کو کسی اللہ والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے جتنے بھی یقین ہیں، عقائد ہیں، بلیف ہیں، ان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ٹوٹیں گے تو خدا ہے، اگر وہ نہیں ٹوٹتے تو خدا نہیں ہے۔ پر ہمارا یہ بلیف ہی تو ٹوٹتا ہے کہ جب ہمیں ایک امپاسبل چیز پکڑائی جائے جو ہمارے نزدیک ناممکن ہے، اور جب ہمیں ایک ناممکن پکڑایا جاتا ہے تو ہمارا یقین ٹوٹتا ہے، ہمارے بت ٹوٹتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر سے بلیف اٹھ جاتا ہے، اور جب ہمارا بلیف سسٹم ایک نئی سوچ کی جانب گامزن ہوتا ہے تو تب سمجھے کہ آپ کو خدا مل جاتا ہے، یا خدا کی طرف جانے والی ایک تیز ترین ٹرین یا تیز ترین ایروپلین یا تیز ترین راکٹ ملنا